السلام علیکم ناظرین، آج پیش ہے محمد رفیع کا مشہور گانا بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ اس کے متعلق آپ کو بتانا درکار ہے۔ اس گانے کو سننے والا شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے دل میں نرم گوشہ نہ ہو، یا اس کو سن کے اس کا دل نرم نہ ہو جائے۔ یہ گانا صرف ایک رخصتی کا نغمہ نہیں، بلکہ ایک باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے جو ہر بیٹی کے مقدر کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اس کو اپنی لازوال آواز میں گایا تھا محمد رفیع نے، جن کی آواز میں ایسی نرمی، درد اور خلوص ہے کو سننے والا خود کو کسی رخصت ہوتے گھر کے صحن میں محسوس کرتا ہے۔ یہ گانا جس فلم کے لیے گایا گیا اس کی موسیقی رفیع نے ترتیب دی، اور اس دل کو چھو لینے والے بول ساحر لدھیانوی نے لکھے۔ گانے کے بول سادہ ہیں مگر ان میں ایک سمندر چھپا ہوا ہے، ایک ماں باپ کی محبت، ایک بیٹی کی جدائی اور ایک دل کی دعا جو آنکھوں سے آنسو بن کر نکلتی ہے۔ محمد رفیع نے اس گانے کو صرف گایا نہیں بلکہ امر کر دیا۔ ان کے قریبی لوگوں کے مطابق جب وہ یہ گانا ریکارڈ کر رہے تھے تو ان کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محمد رفیع صاحب کی آواز پورے برصغیر میں ایک معیار سمجھی جاتی تھی۔ ان کی آواز میں نہ صرف فن کا کمال تھا بلکہ روح کی گہرائی بھی۔ بابل کی دعائیں لیتی جا نے ان کی شہرت کو ایک نئی بلندی دی۔ اس گانے نے انہیں نیشنل ایوارڈ بھی دلوایا اور لاکھوں دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی۔ شادیوں میں خاص طور پر رخصتی کے وقت آج بھی یہ نغمہ بجتا ہے اور ہر دل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس گانے کے بعد محمد رفیع کے کیریئر نے کئی رنگ دیکھے۔ ایک طرف وہ اپنی کامیابی کے عروج پر تھے، دوسری طرف وقت کے بدلتے مزاج نے نئے گلوکاروں کو آگے لانا شروع کیا۔ جب کشور کمار کی آواز چھا گئی تو کچھ ناقدین نے کہنا شروع کیا کہ محمد رفیع کا زمانہ گزر گیا۔ ان الفاظ نے انہیں دل سے بہت دکھ پہنچایا۔ ان کے قریبی دوستوں کے مطابق وہ اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر محمد رفیع صاحب کا مزاج ہمیشہ عاجزی سے بھرا رہا۔ وہ کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، صرف اچھا گانا گانے پر یقین رکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک عالم دین نے انہیں کہا کہ گانا گانا گناہ ہے۔ محمد رفیع صاحب دل کے بہت نرم تھے۔ انہوں نے کچھ وقت کے لیے موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی آواز دراصل ایک عطیہ خدا بندی ہے، اور اگر وہ اس سے لوگوں کے دلوں کو سکون دے رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے۔ وہ دوبارہ گانے لگے، مگر پہلے سے بھی زیادہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ۔ محمد رفیع کی زندگی میں دولت یا شہرت کا کوئی فخر نہیں تھا۔ وہ کبھی رائلٹی کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پیسوں کی خاطر نہیں گاتا، میں دل کے سکون کے لیے گاتا ہوں۔ یہی ان کی عظمت تھی۔ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت جھلکتی ہے جو سیدھے دلوں تک پہنچتی ہے۔ بابل کی دعائیں لیتی جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے ایسا نغمہ ہے جو صرف ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بنا ہے۔ یہ ایک باپ کے دل سے نکلی دعا ہے جو محمد رفیع کی آواز میں ابدی ہو گئی۔ جب یہ گانا سنا جاتا ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور ہر سننے والا، چاہے وہ بیٹی ہو، باپ ہو یا ماں، اپنی زندگی کے کسی لمحے میں خود کو اس گانے کے اندر محسوس کرتا ہے۔ محمد رفیع نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یہ گانا گایا، مگر ان کی آواز میں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ 31 جولائی 1980 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر پیچھے وہ نغمے چھوڑ گئے جو آج بھی روح کو چھو جاتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک تقدس تھا
جیسے کوئی دعا، کوئی اذکار، بابل کی دعائیں لیتی جا اس تقدس کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ یہ گانا صرف ایک فلمی نغمہ نہیں بلکہ ایک باپ کی زبان سے نکلی ادبی دعا ہے اور ابدی دعا ہے، اور محمد رفیع اس دعا کے ترجمان بن کر امر ہو گئے۔ گو آج محمد رفیع اس دنیا میں نہیں، لیکن سال ہا سال کے بعد بھی محمد رفیع کی آواز کانوں میں رس گھولتی ہے، خاص طور پہ وہ والدین جب وہ اپنے بچیوں کو شادی کے بندھن میں باندھتے ہیں، اور بچی کی رخصتی کے وقت جب یہ دعائیں نکلتی ہیں تو محمد رفیع ہمیشہ یاد آتا ہے۔